ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین و ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی اس عظیم پاکیزہ نشست میں حاضر اور جمع ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے تسلسل میں ہم اس مضمون کو لے کر چل رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. پھر آج کی اس نشست میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 کو ساتھ ملایا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو تو نہ تو اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون. جو تم جانور ذبح کرتے ہو تو ظاہر ذبح کے وقت خون نکلتا ہے، پھر اس میں سے گوشت تمہیں حاصل ہوتا ہے، تو ان میں سے کوئی شے اللہ کو نہیں پہنچتی، نہ اللہ ان میں سے کوئی شے لیتا ہے. تو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر، مفتوح اور فرما بردار بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت بیان کرو. وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں اور بھلائی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. چونکہ مضمون کا جو بنیادی عنوان ہے وہ ہے تقوی، اور ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ تقوی بنیادی طور پر اللہ یا کوئی بھی ذات جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ناراض ہو جانے کے ڈر کو تقوی کہتے ہیں. تقوی اس ڈر کا نام نہیں جیسے سانپ سامنے آ جائے تو اس کے ڈسنے کا ڈر ہو، شیر سامنے آ جائے، کوئی اور ایسا خونخوار جانور سامنے آ جائے تو اس کی طرف سے نقصان پہنچنے کا جو اندیشہ ہے اس ڈر کو تقوی نہیں کہتے. کوئی ڈاکو آ گیا راہ میں، جان کے لالے پڑ گئے، وہ جو خوف ہے اس کو ڈر نہیں کہتے، تقوی نہیں کہتے. اس ڈر کا ایک ہی معنی ہے اور وہ یہ کہ محبوب کے ناراض ہو جانے کا ڈر، خوف، اس کا چہرہ پھیر لینے کا خوف، اور اپنی رضامندی کو، خوشنودی کو، رضا کو اٹھا لینے کا ڈر، اس کو کہتے ہیں تقوی. تو یہ ہمارا بنیادی موضوع اور ٹاپک ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس طرح اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے.
یعنی تقوی اختیار کرو، معنی یہ کہ ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو، ڈرتے رہو، کہیں وہ محبوب حقیقی ناراض نہ ہو جائے، اس کو ہر وقت اپنا لو۔ اور حالت اسلام میں تمہاری موت آئے، یعنی اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت گزاری، اس میں تمہیں لمحہ موت بھی اسی حال میں آئے کہ تم رب کی فرما برداری کا طوق گلے میں پہنے ہوئے ہو۔ اب جو دوسری آیت ہم نے سورہ حج سے لی ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ کو جو تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تک تمہارا تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے بڑا عجیب جملہ ہے، بڑا عجیب جملہ، اور وہ کیا ہے؟ یہ حکم دے کر یا یہ اطلاع دے کر، یہ فرما کر کہ اللہ تک تمہارا جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کذالک سخرھا لکم، اس نے اسی طرح ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، فرما بردار کر دیا، مطیع کر دیا ہے۔ میں اس پر سچی بات یہ غور کرتا رہا کہ ان دونوں جملوں کے درمیان ربط کیا ہے، کہ اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے، یہ بات فرما کے اب فرمایا کذالک، اسی طرح، کذالک کا مطلب ہے ایز اٹ از، اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی شے پر قابو پا لینا، تسخیر کر لینا، وہ شے جو پہلے آپ کے لیے ناممکن تھی، پھر آپ نے اس پر قابو پا لیا، وہ شے آپ کے قبضے، آپ کے قابو، آپ کے اختیار میں آ گئی، آپ نے اسے پاؤں تلے رون ڈالا۔ معنی کے اعتبار سے 100 پہلو ہیں، یعنی وہ شے آپ کے قبضے میں آ گئی، اس کو کہتے ہیں مسخر کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ جو ربط بین الآیات یا ربط بین المضامین جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، جس طرح یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، یہ تم ان کو گرا لیتے ہو، ان کے گلے پر چھری پھیر دیتے ہو، ذبح کر دیتے ہو اور ان کا گوشت نکال کے کھا جاتے ہو، جس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم خود کو اللہ کی بارگاہ میں مسخر کر کے پیش کر دو۔ تم اللہ کی رضا کے سامنے اس طرح گر جاؤ جس طرح یہ جانور تمہارے سامنے گر جاتے ہیں۔ اللہ کے امر کی، اللہ کی تقدیر کی، اللہ کی رضا کی چھری تمہارے اوپر چلے، اور جس طرح جانور ذبح ہو کر اپنی جان دے دیتا ہے اور تمہارے ارادے کی تکمیل کا باعث بنتا ہے، اسی طرح تم خود کو رب کے سامنے جھکا دو، اس کے امر کے سامنے جھکا دو، اس کی تقدیر کی چھری چلے تو تمہاری زبان پر حرف شکوہ نہ آئے، اور تم ارادہ الہی کو اس طرح تکمیل تک پہنچا دو جس طرح جانور نے ذبح ہو کر تمہارے ارادے کو تکمیل تک پہنچایا۔ جس نے یوں کر لیا تو گویا اس نے اپنے من میں تقوی کا نور پا لیا ہے، تقوی کا چراغ جلا لیا ہے۔ وہ جو تقوی ہے اللہ کے امر کے سامنے جھک جانا، اللہ کی رضا کے سامنے جھک جانا، اس کی تقدیر پر صابر رہنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی جانور ذبح کرنے کے ظاہری عمل کا نام نہیں ہے۔ وہ تو گوشت کھا جاتے ہو، تم خود کھا جاتے ہو، کچھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھجوا دیتے ہو، اور کچھ اپنے ماحول میں جو مستحق لوگ ہیں ان کو بھجوا دیتے ہو، یعنی یہ ساری چیزیں تمہارے ماحول معاشرے میں ہی رہتی ہیں۔ خود کھا جاتے ہو، تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، دوست احباب کو بھجوا دیتے ہو، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، اور تم ضرورت مندوں کو دے دیتے ہو، تمہارے لیے معاشرے میں احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تمہارے لیے عزت افزائی ہے۔ اس قربانی کے جانور میں سے فزیکلی، حصی طور پر جو کچھ نکلا وہ تمہارے ہی کام آیا، یا تمہاری بدنی ضرورت، یا تمہاری محبت میں پختگی رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یا جو مستحقین ہیں ان کی طرف سے تمہیں عزت ملی، احترام ملا، اس کا ریٹرن سارا کچھ تمہیں ملا۔
اللہ کی بارگاہ میں ان میں سے کوئی شے نہیں پہنچی۔ اللہ کی بارگاہ میں جو شے پہنچے گی وہ تمہارا تقوی، تمہارے دلوں کی حالت ہے، تمہاری نیت ہے، تمہارے من کی کیفیت ہے، تمہارے قلب و باطن کا حال ہے کہ تم اللہ کے کتنے مطیع اور کتنے فرمانبردار ہو۔ تو وہ جانور جو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو قربانی کے بڑے جانور ہیں، اونٹ یا دیگر بھی، گائے بھینس، ان کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کی بھی اللہ رب العزت نے تعظیم و توقیر کا حکم دیا، اور یہ بات بڑی اہم ہے، ان کی بے حرمتی سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ قرآن مجید میں پڑھیں تو عجیب بات ہے، وہ نشانیاں کیا ہیں اللہ رب العزت کی؟ وہ نشانیاں کہیں پر جانور ہیں، وہ نشانیاں کہیں پر پتھر اور پہاڑ ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، ان کی عزت کرو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور، ان کے ساتھ سخت سلوک کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ سخت سلوک، کسی کا جانور ہے، آپ کی حدود میں گھس آیا ہے، اس نے کیئر نہیں کی، حفاظت نہیں کی، روک کر نہیں رکھا، تب بھی اس جانور کو تکلیف دینے سے بچو، اس جانور کو تکلیف دینے سے بچو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے پر، اس کو مار دینے پر پوری قوم پہ اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اللہ کا عذاب۔ حکم یہ تھا کہ اس کو کھانے پینے کے لیے چھوڑ دو چراگاہوں میں، اس کو کچھ نہ کہو۔ تو وہ کچھ لوگ جو ذرا شیطانی خصلت کے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا لو جی اب جانور بھی اللہ کی نشانیاں ہو گئے اور ان کو تکلیف پہنچانے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، لو پھر کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ انسانی ایک عجیب خصلت ہے، عجیب ایک انسان کا مزاج ہے۔ وہ انبیاء سے ہر دور میں انسان طلب کرتا رہا، ان کی قوم، کہ اچھا اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تمہاری نافرمانی پر، پھر کہو اللہ سے اپنا عذاب بھیجے۔ عذاب طلب کرتے رہے، جب پھر عذاب آتا ہے تو پھر اس میں رخصت نہیں ہوتی، پھر اس میں بچ نکلنے کا امکان نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، مہینہ اس کے لیے سخت لفظ نہ کہو۔ وہ جو اللہ کے مہینے ہیں، یعنی ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، رجب ہے، یہ جو 4 مہینے سارے پیدا اللہ نے کیے، ان میں سے کچھ کو زیادہ حرمت والا بنا دیا ہے، ان کے لیے گھٹیا لفظ نہ بولو، گھٹیا لفظ۔ اور پھر فرمایا ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور فرمایا نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی توہین کرو، یعنی آپ نہیں جا سکے، آپ نے کسی کو کہا کہ میری طرف سے بھی ایک جانور یہ لے جاؤ، وہ جانور لے کر جا رہا ہے، اس جانور کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین، شریعت، اسلام وہ صرف اپنی نماز پڑھ لینے کا نام ہے، تسبیح کر لینے کا نام ہے۔ دین بنیادی طور پر آپ کو ادب و تعظیم کی راہ پر چلاتا ہے، حتیٰ کہ عبادت کیا ہے، اگر آپ لغت عرب کوئی ہو آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو عبادت کہتے ہیں غایت ادب کو۔ ادب جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، تعظیم جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں ڈھل جاتی ہے۔ عبادت تعظیم و ادب کی انتہا اور کمال کا نام ہے، غایت کا نام ہے۔ یہ آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یہ تعظیم ہے۔ یہ آپ رکوع کے بل جھک گئے، یہ تعظیم ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنا سر، اپنا ماتھا، اپنی ناک زمین پر رکھ دی، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں بادشاہوں کے سامنے لوگ جھکا کرتے تھے تعظیم کے لیے، آج بھی
آپ جاتے ہیں بعض بڑے ہوٹلوں میں تو دروازہ کھولنے پر جو دربان رکھا ہوا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے، آپ کے لیے سر جھکاتا ہے، آپ کو تعظیم دیتا ہے، آپ کا ادب کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دین کی بنیاد تعظیم و ادب پر رکھی ہے، تسلیم و رضا پر رکھی ہے، اور یہ سارا کچھ پھوٹتا ہے محبت سے، یاد رکھیں۔ یعنی محبت وہ چشمہ ہے کہ جس کو اس سے سیرابی نصیب ہو جائے، کچھ پینا نصیب ہو جائے، کوئی 2 گھونٹ مل جائے، تو جس کو چشمہ محبت سے پینا نصیب ہو گیا، اس کے اپنے اندر پھر تعظیم و ادب اور تسلیم و رضا کے پودے کھل اٹھتے ہیں، ان پر بہار آ جاتی ہے، اور یہ سراسر دین ہے، یہ سراسر دین ہے۔ تو فرمایا کہ جو مکہ لائے جانے والے جانور ہیں اور ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والے جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ان کے لیے گھٹیا لفظ نہ کہو، ان کے لیے نامناسب کلمات نہ کہو، کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ ورنہ دیکھیے نا، خدا تو یہاں بھی ہے، یہ کعبے کیا لینے کے لیے جانا ہے، بس اس کا امر ہے، اس کا حکم ہے۔ ایک ضمنی بات عرض کر دیتا ہوں چونکہ آگے موقع بھی حج کا ہے۔ حج سارے کا سارا کیا ہے؟ حج سارے کا سارا بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا دیوانگی اور عشق اور جنون کی سطح پر اظہار ہے اللہ کے ساتھ۔ وہ جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ عشق کرتے ہیں۔ عشق میں محبت نہیں ترجمہ کر رہا، خالی حب ہو تو محبت ہے، اگر خالی حب ہوتا تو محبت ہوتا۔ اشد حبا، اشد پھر اس میں سپرلیٹو ڈگری ہے جس سے اوپر کوئی نہیں، جیسے اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا، اشد کا معنی ہے سب سے زیادہ، شدید محبت۔ تو جب محبت اپنی شدت کو پہنچ جائے، انتہا کو پہنچ جائے، اس کو پھر دیوانگی اور عشق و جنون کہتے ہیں۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ عشق کرتے ہیں، جنون کا تعلق رکھتے ہیں، دیوانگی ہے ان کو رب کے ساتھ تعلق میں، اس دیوانگی کا اظہار موقع حج پر ہوتا ہے۔ موقع حج پر یہ کیا ہے کہ آپ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی جو بھی معاشرتی اور سماجی حیثیت ہے، آپ کو کہا کہ سارے اپنے لباس دوسرے اتار کر 2 انسلی چادریں، 2 انسلی چادریں وہ پہن لو، زیب تن کر لو، ان پہ سلائی بھی نہ ہوئی ہو، سادہ سفید لباس ہو، سفید لباس رنگین بھی نہ ہو، حتیٰ کہ ان کو خوشبو نہ لگی ہوئی ہو۔ آپ سمجھتے ہیں نا جو حج عمرے کو گئے، آپ کو خوشبو کے حالانکہ خوشبو اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کہ اس دنیا میں مجھے جو چیزیں پسند ہیں 3، ان میں سے ایک خوشبو ہے، مگر اس موقع پر آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، آپ باتھ روم میں خوشبو والا صابن نہیں استعمال کر سکتے، سادہ صابن آپ کو دیا جاتا ہے، سادہ جس میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ صرف آپ کے ہاتھوں کی صفائی کر دے، ہاتھوں سے کوئی سمیل کو خوشبو نہ آئے۔ تو صابن بغیر خوشبو کے، کپڑوں پر گرمی کا موسم ہے یا سردی کا، آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے، پسینے کی میل کی اندر سے سمیل آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیوانگی کا اظہار ہے، یہ عشق و جنون کا اظہار ہے۔ عقل ان باتوں کو قبول نہیں کرتی۔ عقل کہتی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نفیس بنا کر رکھو، نفاست کو اپناؤ، خوشبو کو اپناؤ، لوگ دیکھیں اچھا فیل کریں۔ اللہ نے فرمایا یہاں اپنی ذات کی نفی کر دو، تمہیں کون اچھا دیکھتا ہے نہیں دیکھتا اس کو چھوڑ دو، بغیر خوشبو کے پسینے سے نہاتے ہوئے یوں دیوانوں کی طرح میرے گھر کا طواف کرو، دیوانوں کی طرح۔ عاشقوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ وسدے ہاسے وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے۔ آئے یہ جھوک، یہ کسی کے گھر کا،
کسی کے ٹھکانے کا، کسی کے آستانے کا یوں طواف کرتے رہنا، یہ دیوانگی اور عشق و جنون نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عشق و جنون کی کیفیت۔ دین صرف اور صرف مسائل شریعت اور چند احکام شریعت کو جان کر اپنا لینے کا نام نہیں ہے۔ دین آپ کی پوری شخصیت کے لیے سامان راحت لاتا ہے۔ تو انسانی شخصیت میں جہاں نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہیں اس کے اندر محبت کا داعیہ بھی ہے، محبت کا داعیہ ہے۔ تو وہ جو داعیات محبت ہیں، دعوات محبت ہیں، وہ جو تقاضا ہے محبت ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر پورے ہوں، وہ سفلی جذبات میں ڈھل جائیں، وہ نفسانی خواہشات کی تسکین کا روپ دھار لیں، اللہ نے فرمایا تمہارے اندر اگر جذبات محبت رکھے ہیں تو ان کی تسکین کا سامان اور اس کے راستے بھی میں فراہم کروں گا۔ فرمایا میرے ساتھ محبت کر لو، میرے ساتھ عشق کر لو۔ تو مولا کرتے ہیں، مگر ہر آدمی کی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی کہ کوئی غور و فکر کر کے آپ کی قدرتوں اور آپ کے جو نظام عالم میں بنائے ہوئے جو حسن کے جلوے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے۔ محبت کوئی پیکر محسوس بھی چاہتی ہے۔ فرمایا وہ جو پیکر محسوس تمہاری فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اس کے لیے میں نے اس کائنات میں اپنی محبت کا محل، اپنی محبت کا امین وہ ایک ذات اور ایک پیکر کو بنا دیا ہے۔ نہ اس جیسا حسین کوئی ہے، نہ اس جیسا نفیس کوئی ہے۔ میری قدرتوں کو، میرے حسن و جمال کو، میرے جلووں کو اگر یکجا دیکھ کر اپنے جذبات محبت کی تسکین چاہتے ہو تو میرے محبوب مصطفیٰ کو تک لو۔ تو یہ سارے پہلو جتنی انسانی زندگی اور شخصیت کے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دین کے اندر سامان رکھ دیا ہے تاکہ کسی جذبہ کی تسکین کے لیے انسان کو ادھر ادھر نہ جانا پڑے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں صفا و مروہ کی صحیح ہے، بھئی ان کو حضرت ہاجرہ ان کو پانی کی ضرورت تھی اپنے بیٹے کے لیے، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ کس لیے بھاگتے پھر رہے ہیں؟ آپ کے لیے قدم قدم پر اس آب زمزم کے نلکے لگا دیے ہیں، پوائنٹس بنا دیے ہیں۔ آپ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں تو صفا پہ بھی ملے گا، مروہ پہ بھی ملے گا، درمیان میں بھی ملے گا۔ تو جب آپ کو 4 قدموں پر وہ پانی میسر ہے جو ان کو اس صحیح کے بعد ملا تھا اسماعیل علیہ السلام قدموں سے، آپ کو جب سامنے میسر ہے، آپ کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ عقل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اس نے فرمایا بھئی یہاں عقل کی بات پیچھے کرو، یہ عشق اور دیوانگی کا تعلق ہے، تمہاری ضرورت ہے یا نہیں؟ محبوب نے کہہ دیا ہے لہذا دوڑو، دوڑو بھاگو۔ یہ ادھر مزدلفہ میں چلے گئے، یہ عرفات میں چلے گئے، یہ مینا میں چلے گئے۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، اس کے باوجود فرمایا نہیں، ٹھہرو، یہاں پہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو، ظہرین ایک جگہ پہ پڑھو، مغربین دوسری جگہ پہ پڑھو۔ اور عجیب بات ہے، جو وقت پر نہ پہنچا، لیٹ پہنچا، اس پر دم آ گیا۔ ان کی ساری ضرورتیں تھیں اس وقت کی، مگر ان ساری ضرورتوں کو اللہ نے اپنی نسبت کا نور عطا کر کے، نسبت کی فضیلت عطا کر کے اپنی عبادت میں بدل دیا۔ تو دین وہ ادب و تعظیم کا نام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو حج عمرے کے لیے آتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش کے لیے، تو ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اور پھر آگے چل کر اس آیت کے اختتام پر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک جو ہے وہ اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ تو تقوی دل کی حالت کا نام ہے، تقوی۔ اور سادہ بات ہے، میں اس کی ایک اور تعبیر کر رہا ہوں، تقوی محبوب کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ کو محبت ہو جائے، اس کے ساتھ عشق و دیوانگی کے اس تعلق کا نام ہے کہ جو عقل کی ہر بات کو اٹھا کر رد کر کے پھینک دے۔
اقبال نے فرمایا تھا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو دہلیز محبوب پر قربان کر دو۔ جب عقل کے پیمانے یار کی چوکھٹ پر چکنا چور ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر عشق کا بیج پودا بن کر نکلتا اور وہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے اور وہ تمہارے سامنے لیٹ جاتے ہیں، تم ان پر چھری چلا دیتے ہو، تقویٰ یہ ہے تم بھی حکم الہی کے سامنے جھک جاؤ اور اس کے امر کی، اس کی تقدیر کی چھری جب تمہاری خواہشات پر، تمہارے نفس پر چل جائے اور تمہیں اس کا ذرہ برابر بھی کوئی افسوس نہ ہو، پھر سمجھو تمہیں تقویٰ نصیب ہو گیا، پھر تقویٰ نصیب ہوا ہے۔ تو حاضرین محترم، قربانی وہ بنیادی طور پر اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینے بلکہ ذبح کر دینے کا نام ہے۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مکالمہ ہے اور ان کا عمل ہے اس موقع پر جو ہمیں اس سنت کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ اب ان کا آپس میں جو مکالمہ ہے وہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کو خواب میں دکھایا ہے، یہ بات یاد رکھیں، خواب میں بھی حکم نہیں فرمایا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وہ انہیں خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب 2 مرتبہ آیا تو پھر انہوں نے ایک دن بیٹھ کر اس پر غور و فکر کیا، سوچ بچار کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے نفس کا کوئی واہمہ ہو، کہیں شیطان کی طرف سے میرے لیے کوئی ایسا راستہ تو نہیں کھولا جا رہا کہ جس سے میں اللہ کی قربت سے محروم ہو جاؤں۔ یہ انہوں نے 8 ذی الحج کو بیٹھ کر اس پر غور و فکر کیا، اس لیے جو 8 ذی الحج کا دن ہے اسے یوم الترویہ کا نام دیا ہے، یہ سوچ بچار کا دن ہے، فکر کا دن ہے۔ اور 9 ذی الحج کو جب ان پر یہ امر پوری طرح منکشف ہو گیا، 9 ذی الحج کا، اس کو یوم عرفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن انہیں معرفت نصیب ہو گئی، عرفان نصیب ہو گیا، پہچان ہو گئی کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے، اور بیٹا اس عمر میں ہے جس عمر میں بھاگنے دوڑنے لگتا ہے بچہ، اور جو روایات میں ہم نے پڑھا وہ 10 سے لے کر 13 سال تک کی عمر کا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جسے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے یہیں چھوڑ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر، ان کے حسب حال جو براق تھا وہاں سے روزانہ صبح شام اور فلسطین ادھر سے یہاں آتے تھے، صبح آتے تھے، دن یہاں گزارتے تھے اور شام کو پھر واپس چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو اس وادی میں پروان چڑھتے دیکھا۔ جب بچہ اس طرح پروان چڑھتا ہے، چلنے پھرنے دوڑنے لگ جاتا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت باپ کی اس کے ساتھ محبت و شفقت اور اس کے ساتھ امیدوں کا عالم کیا ہو جاتا ہے۔ اس حال میں اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ لے کر چل پڑے، ساتھ انہوں نے ایک رسی لے لی، چھری لے لی، اور اہلیہ کو بتایا کہ ہم جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو روایات میں یہ بھی ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کریں گے، اور وہ کر کے لاتے تھے اور اس سے گھر کا نظام چلتا تھا۔ چل پڑے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ اتنی بڑی آزمائش اور ذرہ برابر نہیں ڈگمگائے، ذرہ برابر بیٹھ کے سوچ بچار کیا۔ جب یہ منکشف ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے، تو لے کر چل پڑے۔ تو وہ جو شیطان تھا، حضرت شیطان، وہ پہلے گیا ہے، ایک روایت کے مطابق ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے بیان میں، وہ گیا ہے گھر میں حضرت ہاجرہ کے پاس، ان کی اہلیہ حضرت اسماعیل کی والدہ کے پاس، اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو، تمہارے بچے کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم وہ جنگل کی طرف جا رہے ہیں، کوئی لکڑیاں شکڑیاں کاٹ کے لائیں گے۔ تو بچہ چونکہ اب بڑا ہو گیا تو اسے بھی ساتھ لے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیوں بیٹے کو ذبح کریں گے، وہ اتنی شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو شیطان نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ان کا خیال ہے
یہ نہیں بتایا کہ یہ نہیں کہتا کہ میں جانتا ہوں، نہیں کہا ان کا خیال ہے کہ انہیں اس بات کا حکم ان کے رب نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو اس نے حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ کے حکم کی تعمیل سے زیادہ روئے زمین پر افضل کام کون سا؟ بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، تو ان کا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر انہیں کرنا چاہیے ایسا۔ وہ نامراد ہو کر واپس پلٹ آیا اور ادھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہا آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں اس کو ذبح کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ ڈالا گیا ہو، خود بتا رہا ہے شیطان کی طرف سے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے غور و فکر کر لیا ہے۔ کہا تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اس کو ذبح کرو گے تو کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے آگے اکلوتا بیٹا بھی کھڑا ہو تو اس پر بھی چھری چلانا میں اپنے لیے عزت افزائی سمجھتا ہوں۔ ادھر سے مایوس ہوا، بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اب اس کے پاس گیا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہم جنگل میں جا رہے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے۔ کہا مجھے کیوں ذبح کریں گے، میرے ساتھ تو اتنی محبت کرتے ہیں۔ کہا ان کا خیال ہے کہ انہیں ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ کہا اگر ان کے رب نے حکم دیا ہے تو پھر میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں۔ اب عام طور پر یہاں سے صرف جو اولاد ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے اخذ کیا جاتا ہے تسلیم و رضا کہ اولاد ایسی ہونی چاہیے جو باپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں اس سے پہلے باپ بھی تو ایسا ہونا چاہیے، والدین بھی تو ایسے ہونے چاہیے جو حکم الہی پر اپنی اولاد جیسی نعمت کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ باپ ایسا بنے گا، ماں ایسی بنے گی، والدین ایسے بنیں گے تو اولاد، ماں باپ رب کے فرما بردار بنیں گے تو اولاد ان کی فرما بردار بنے گی۔ ماں باپ صبح و شام رب کی نافرمانیاں کریں اور اولاد کو اپنی فرما برداری میں دیکھنا چاہیں، اس سے بڑی حماقت کیا ہے؟ اور صورتحال یہ ہوتی ہے، صورتحال ہم رب کے اتنے فرما بردار ہیں کہ ہمارے لیے صبح اٹھ کر مسجد آنا محال ہے، بچے کو اولاد کو ساتھ لے کر آنا۔ جو کوئی آ جاتا ہے اس کے ساتھ اولاد کبھی نہیں آتی۔ اللہ کا حکم پسے پشت ہوتا ہے، اللہ کا حکم وہ پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ بیٹے کی محبت غالب آتی ہے، اور محبت بھی کس شے کی؟ اس کی نیند کی، اس کی آرام کی، وہ محبت غالب آتی ہے۔ آدھی رات تک بیٹا 2 بجے تک بیٹھا، وہ نیٹ پہ لگا رہے، وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے، اور کوئی ایسا ڈھنگ کا کام بھی بالعموم نہیں کر رہا، ایک سرفنگ ہے وہ ہو رہی ہے، بس دیکھتے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے، انجوائمنٹ ہے، محظوظ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہاتھ سے وہ 6 انچ کی سکرین موبائل وہ چھینا نہیں جاتا، اتنی ہمت نہیں ہے۔ صبح اٹھا کر مسجد میں لایا نہیں جاتا، اتنی جرت نہیں ہے۔ اور جب بڑے ہو کر ذرا نافرمانی کرتے ہیں اور پر پرزے نکالتے ہیں تو پھر دوڑتے پھرتے ہیں، کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے، کسی کے پاس دم کرانے کے لیے، کسی کے پاس کسی مقصد کے لیے۔ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر تکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جب وہ چھوٹا سا میری گود میں آیا تھا اس وقت سے لے کر اس کی بلوغت تک میں نے کس راہ پر ڈالا ہے۔ اس وقت سو کالڈ محبت وہ غالب آتی ہے، اور پھر بڑے ہو کر بڑھاپے میں پھر قرآن یاد آتا ہے، پھر حدیث یاد آتی ہے، دین یاد آتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی کومپل ہے، اس وقت جس طرح ڈھالیں گے موڑیں گے مڑ جائے گی، جب وہ پورا بڑا درخت بن جائے گا پھر آپ اسے موڑ نہیں سکتے گے، پھر ٹوٹ جائے گا، پھر نقصان کریں گے اپنا بھی اس کا بھی۔ آج جب اولاد چھوٹی ہے تو اس کی فکر کر لیں، اس کو اس راہ پر ڈالیں اور اللہ کی تسلیم و رضا کی منزل کی طرف سفر کریں۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا حکم
وہ بالا رہے، وہ فائق رہے، انسان اس کے سامنے جھکا رہے، اور جس طرح جانور اپنی گردن کٹوا لیتا ہے اور آپ کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، اس طرح انسان اگر اپنے نفس کو جھکا کر ذبح کرا دے تقدیر الہی اور رضائے الہی کی چھری سے، تو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں تقویٰ قرآن مجید میں جو ہم نے دیکھا، تقویٰ وہ واحد شے ہے، واحد شے کہ جس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے انسان کے لیے عزت کے دروازے کھلتے ہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا زیادہ وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ کی تسلیم و رضا عطا فرمائے، تعظیم و ادب سکھائے، اور اپنی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکائے رکھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک